کیا ضرورت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے ثواب کے برابر ہے، اس ثواب کو چھوڑ کر کے میدان بدر ویرانے میں پہاڑوں میں کنکریوں پر سجدہ کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا ضرورت پڑی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحرائے بدر میں آنسو کی جھڑی لگا دینے سے؟ کیا ضرورت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دست مبارک اس قدر لمبا کرنے کی اور رونے کی، گرگرانے کی، آہوزاری کرنے کی کہ آپ کے بدن مبارک پر جو کملی تھی وہ بھی سرک رہی تھی؟ تو اصل یہ ٹکراؤ نظام کا تھا۔ 3000 تو اے میرے محبوب آپ کے کہنے کی وجہ کر میں ابھی بھیج رہا ہوں۔ حکم ہوا فرشتوں وردی پہن لو، گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، ہتھیار لے لو، جبریل تم کمانڈر ان چیف بن جاؤ، نکل جاؤ، میرا محبوب 3000 کا فیصلہ کر چکا ہے، نکل جاؤ۔ اور 2000 بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، 2000 کو کہا کہ تم تیار رہو۔ جب میرے محبوب کو یہ ضرورت محسوس ہو اور میرے محبوب کی ماننے والی امت صحابہ کرام جیسی جماعت کو یہ محسوس ہو کہ مزید چاہیے تو تم 2000 تیار رہو، تم کو پھر فوراً اتر جانا ہے میدان بدر۔ علی ذات عظیم صفات سمیع سمات کبیر الشان، جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرہان، فخیم الاسم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران، جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء یمیم الاحسان، سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان، نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم المبعوث الى الاسود والاحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العربة وخير الخلائق بعد الأنبياء، أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك، وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين، ولا تحب الدنيا فتكونوا من الخاسرين، ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، بزرگوں، دینی بھائیوں اور نوجوانوں، رمضان المبارک کا پورا مہینہ سال کے تمام مہینوں اور تمام مہینوں کی تمام ساعات سے بہت بہتر ہے۔ اس کی برکتیں، اس کی سعادتیں کیا کہنا۔ لیکن آج کل جو تاریخ گزری ہے
17 رمضان المبارک کی تاریخ اور کل کا جو دن گزرا ہے، چند منٹ اسی کی یاد دہانی ہوگی انشاءاللہ۔ اس لیے کہ جب جب یہ تاریخ آئے گی کچھ یاد دلا کر جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں، ہمارے مردوں اور ہماری عورتوں کا بیشتر حصہ، ایک بڑی تعداد وہ ہے جو اس تاریخ سے ناواقف ہے۔ اس تاریخ کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کے تقاضے، اس کے پیغام، اس کے دروس ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ مہابھارت ہم کو یاد ہے، ہماری عورتوں کو سیریل کے نام یاد ہے، اس کا وقت معلوم ہے، لیکن افسوس یہ ہے اس عظیم تاریخ یاد نہیں رہی۔ آج اسی کی یاد دہانی ہوگی۔ ہجرت مدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، تیرہ سال نبوی زمانہ بھی مکہ ہی میں گزارا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحکم رب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ ہجرت مدینہ کے بعد سے پھر مارکوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جنگوں کا۔ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ہجرت مدینہ کے بعد، ان تمام جنگوں کا آغاز ہے کل گزری ہوئی تاریخ سے، یعنی 17 رمضان مبارک سے۔ یوں تو سرد جنگ ہجرت مدینہ سے پہلے ہی شروع ہو گئی تھی، اسی وقت شروع ہو گئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا نعرہ دیا، اعلان نبوت فرمایا۔ اسی دن سے سرد جنگ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جاری ہو گئی تھی، لیکن یہ سرد جنگ تھی۔ سرد جنگ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اس مشن کے لیے سازشیں رچائی جانے لگی، منصوبے بنائے جانے لگے، دارالندوہ میں مشورے ہونے لگے، بھپتیاں کسی جانے لگیں، گالیاں دی جانے لگیں۔ اس مشن کو دبا دینے کی پوری طاقت جھونک دینے کا منصوبہ بنایا جانے لگا۔ یہ سب ہوتا رہا، لیکن کھل کر کے آمنے سامنے کی ٹکر ابھی نہیں تھی۔ یہ آمنے سامنے کی ٹکر ہوئی ہے ہجرت مدینہ کے بعد، یعنی 17 رمضان مبارک سے اس کا آغاز ہوا۔ کیونکہ اعلان نبوت کے بعد کفر کی دنیا بے چین ہو گئی تھی، چونکہ جیسے ہی رسول اللہ نے یہ نعرہ دیا تو کفر کی دنیا سمجھ گئی تھی کہ اب ہماری بادشاہت اور ہماری چودراہٹ بہت دنوں تک چلنے والی نہیں ہے۔ ہاں، بہت دنوں تک چلنے کے لیے اس نعرہ توحید کو دفن کرنا ضروری ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور پہنچتے کے ساتھ ہی مدینہ ایک اسٹیٹ قائم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اسٹیٹ کے صدر بنے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ کہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف دی اسٹیٹ بننے کے ساتھ ہی یہ کام شروع کر دیا کہ اب
دنیا بھر میں جو نظام ہائے باطل ہے اب اس کی جگہ نظام ہائے حق آنا چاہیے. مطلب تعلیمی نظام بھی اب اسلام کا ہوگا, معاشی نظام اسلام کا ہوگا, معاشرتی نظام اسلام کا ہوگا, سیاسی نظام اسلام کا ہوگا, وغیرہ وغیرہ جتنے نظام ہیں ان تمام نظام کی باغ ڈور اب اسلام اپنے ہاتھوں میں لینے جا رہا ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام ہائے حق کا آغاز کیا تو اب کفر کی جو قیادت تھی اس کے لیے خاموش اور چپ اور سرد جنگ پر ہی مطمئن بیٹھ جانا یہ ممکن نہیں رہا. کیوں؟ اس لیے کہ عیسائی دنیا روم کے ساتھ تھی, جو آتش پرست تھے وہ ایران کے ساتھ تھے, مدینہ پر یہودی قابض تھے, کچھ عیسائی بھی تھے, اور یہ جو پورا عرب ہے جہاں سے سارا نظام کنٹرول ہو رہا تھا, یہ پورا عرب کفر کے چنگل میں تھا, اور سارا نظام یہ مکہ کے جو طاغوت تھے, مکہ کے جو کافرین تھے, مکہ کے جو مشرکین تھے, مکہ کے جو باغیان خدا تھے, ان کے ہاتھ میں یہ پورا کنٹرول تھا, پورا سسٹم, پورا نظام. اب جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اب اس نظام کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لینی چاہیے تو اب مکہ اور عرب کے کافروں کو خاموش بیٹھ جانا ممکن نہیں تھا. چونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب یہ میرا آمرانہ نظام جو ہے یہ دم توڑ دے گا اگر ہم نے نظام محمدی کو جڑ سے نہیں کاٹا. اب مسلح ٹکراؤ کی نوبت آ گئی. سوال یہ ہے کہ یہ جو 17 رمضان سن 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے طاغوتی نظام سے ٹکرا گئے, وہ کیوں ٹکرائے اور یہ جنگ کا آغاز ہوا کیوں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ بھائی اب 5 وقت کی نماز ہوگی اور کافروں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں اس کے خلاف جنگ کریں گے, تو نظام کے قیام کے لیے جنگ ہوئی تھی؟ کیا رمضان کے روزہ رکھنے کے لیے جنگ ہوئی تھی؟ یہ کیا 2.5% زکوٰۃ نکال دینے کے نظام کو جو مصطفیٰ لائے اس کے لیے خلاف جنگ ہوئی تھی؟ یہ کیا اگر صاحب استطاعت ہیں ان کو سال میں 1 مرتبہ حج کر لینا ہے, عمر میں 1 مرتبہ حج کر لینا ہے, مشرکین نے اس کے خلاف جنگ لڑی؟ کیا کچھ چیزیں حلال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے حکم سے اور کچھ چیزوں کو حرام کیا, تو اس حلال اور حرام کی تقسیم جو لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف یہ جنگ لڑی گئی؟ کیا مساجد, مکاتب, مدارس کے نظام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے اور مشرکین نے اس کے خلاف جنگ کیا؟ جی نہیں. یہ جنگ کا آغاز اس لیے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظام لا رہے تھے اور مشرکین اس نظام حق کے خلاف نظام باطل کی بالادستی چاہ رہے تھے. نظام کا ٹکراؤ تھا, یہ سسٹم کا ٹکراؤ تھا. یہ ایک طرف وہ سسٹم تھا جس کی بنیاد جھوٹ پر تھی, مکر پر تھی, فریب پر تھی, دھوکہ پر تھی, ناانصافی پر تھی, قتل و قتال پر تھی, وغیرہ 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 وغیرہ. اور ایک طرف نظام مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وسلم جو انصاف پر تھا, عدل پر تھا, بھائی چارے پر تھا, امن پر تھا, امان پر تھا, تقوی پر تھا, طہارت پر تھا, توحید پر تھا. اس نظام میں ٹکراؤ ہوا. اسلام کے ماننے والوں پر جب غلامی اتنی سوار ہو گئی کہ مسلمانوں کی سوچ, مسلمانوں کی فکر, مسلمانوں کی تہذیب, مسلمانوں کے عقیدے
یہ سب کچھ غلامی اور محکومی کے جال میں پھنستے چلے گئے. تو اس غلامانہ تصور نے جنگ بدر کا جو اصل پہ پیغام تھا اس کو بھی غلام بنا دیا, اس کو بھی پیچھے اور ہماری نگاہوں سے اوجھل کر دیا. ورنہ اسلام نے جو نعرہ مستانہ دیا تھا, جس کو سن کر کے طاغوت کی دنیا کانپنے لگی تھی, اسلام کی وہ صدا جس صدا سے دور بیٹھا ہوا سارا باطل ہے نظام دبدبۂ فاروقی کے سامنے سرنگو تھا, وہ نظام, وہ صدا, وہ نعرہ مستانہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. کیا ضرورت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی کی ٹھنڈی ہواؤں کو چھوڑ کر کے میدان بدر کی تپتی ہوئی صحراؤں میں آنے کی؟ کیا ضرورت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے ثواب کے برابر ہے, اس ثواب کو چھوڑ کر کے میدان بدر ویرانے میں, پہاڑوں میں کنکریوں پر سجدہ کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا ضرورت پڑی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحرائے بدر میں آنسو کی جھڑی لگا دینے سے؟ کیا ضرورت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دست مبارک اس قدر لمبا کرنے کی اور رونے کی, گرگرانے کی, آہوزاری کرنے کی کہ آپ کے بدن مبارک پر جو کملی تھی وہ بھی سرک رہی تھی؟ تو اصل یہ ٹکراؤ نظام کا تھا. اب یہ ہے کہ یہ میدان بدر, معرکہ بدر سجا کیا تھا؟ ایک طرف 1000 کی تعداد تھی لگ بھگ, جس کی باغ ڈور باطل کے ہاتھ میں تھی. ایک طرف ان کے مقابلے میں 313 کے آس پاس, جس کی باغ ڈور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی. میدان بدر میں اتار دیا. ادھر تعداد بھی ہے, ادھر اسلحہ اور ہتھیار بھی ہے, ادھر سارا پاور ہے, اور ادھر تعداد بھی نہیں ہے, اسلحہ ہتھیار بھی نہیں ہے, سواریاں بھی نہیں ہے. کل 2 گھوڑے تھے 313 کے پاس, اور کل 70 اونٹ تھے. اور ہتھیار کا معاملہ تو ایسا ہے کہ صحابہ کرام کو رسول اللہ نے کہا کہ ٹہنی توڑ لو, آج وہ دن ہے کہ یہ ٹہنی بھی تلوار کا کام کرے گی. اور ادھر سب کچھ تھا, آج بھی وہی ہے. ہمارے پاس آج کیا ہے اور دوسری طرف کیا ہے؟ پاور کدھر ہے, طاقت کدھر ہے, حکومت کدھر ہے, پولیس کدھر ہے, میڈیا کدھر ہے, اور آپ کے پاس, میرے پاس. لیکن اسلام کے سپاہیوں کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ معرکہ بدر اس دن بھی ایک پیغام دیا تھا, آج بھی پیغام دے رہا ہے, رہتی دنیا تک اسلام کے ماننے والے مجاہدوں کو یہ پیغام دیتا رہے گا. لا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کر دیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صدا لگائی. یہ صدا اپنوں نے بھی سنی, بیگانوں نے بھی سنی, فرش نے بھی سنی, عرش نے بھی سنی. صدا کیا تھی؟ بڑی پیاری صدا تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے, ان تہلک ہذہ الاصابہ لا توبت. کیا لاڈ بھرا جملہ ہے یہ, کیا پیار بھرا جملہ ہے, کیا ناز بھرا جملہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کس سے فرما رہے ہیں؟ رب کائنات سے. کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ کہ اے رب کائنات, ان تہلک ہذہ الاصابہ, یہ جو 313 ہے یہ کل میری پونجی ہے, اور یہ پونجی 2 دن میں نہیں آئی ہے,
13 साल हमने मक्के में और लगभग 2 साल मदीने में होने जा रहा है। ये 15 साल जो खून पसीना एक किया है, उसके नतीजे में जो ये पूंजी बनी है 313 है। आज तेरे दीन की बालादस्ती के लिए तेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ तेरे दुश्मन हैं, तेरे बागी हैं, और एक तरफ तेरे दीन के मतवाले हैं। इन तोहलिकु हाज़िहिल असाबा ला तौबत, याद रखना मेरे मौला, अगर ये मेरी पूंजी आज बर्बाद हो गई, अगर ये छोटी सी टोली को आज तूने मेरे रब मरवा दिया, ला तौबत, फिर ये सरजमीन तेरे सजदे से हमेशा के लिए महरूम हो जाएगी। ला तौबत, तेरी इबादत नहीं होगी फिर। कैसा जुमला है ये रसूलुल्लाह का। ऐसा जुमला तो हम अपने घर में नहीं बोल सकते हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से कहा, लेकिन रब ने कहा कि मोहम्मद तुम धमकी दे रहे हमको? नहीं। मोहम्मद के रब ने कहा कि मोहम्मद तुम कहना क्या चाह रहे हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इज़ तस्तगीसून रब्बकुम, जो हमने शुरू में आयत पढ़ी थी, फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं कहना यह चाह रहा हूं कि आज इस मेरी कीमती पूंजी की तू लाज रख ले। हुक्म हुआ, रब का फैसला हुआ। इस्तस्तगीसून रब्बकुम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद के साथियों, याद करो जब तुम तस्तगीसूना, इस्तिगासा कर रहे थे, फरियाद कर रहे थे, मदद मांग रहे थे हमसे, फस्तजाब लकुम, तो मोहम्मद के साथियों मैंने तुम्हारी ये फरियाद, तुम्हारा ये इस्तिगासा सुना, और सुना ही नहीं, फस्तजाब लकुम, कबूल भी किया और फैसला लिया, अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, और मेरा फैसला हुआ कि 1000 फरिश्ते भेजूंगा। ठीक है, चूंकि ये पहला मार्का है, सहाबा है तो इंसान, निहत्थे हैं, सामने वाला सब कुछ नजर आ रहा है, कुछ घबराहट है, कुछ परेशानी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस सहाबे किराम और रुफ़क़ा से बातें कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातें करते हुए अपने सहाबे किराम के दिल की दुनिया को भी झांक रहे हैं। मेरे असहाब के दिल पर घबराहट कैसी है, झांकते हुए रसूलुल्लाह को ये नजर आया होगा। तो रसूलुल्लाह ने क्या कहा? आल इमरान की आयत है 124 125, और अभी जो हमने पढ़ी थी वो अनफाल की आयत नंबर 9 है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस्तक़ूलू लिल मुमिनीना अलन यकफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़लिन। समझते रहिए, दुआ सहाबा ने किया, बारगाह एज़दी से फैसला हुआ 1000 का। रसूलुल्लाह बात कर रहे हैं अपने असहाब से, और दिल को टटोलने के बाद रसूलुल्लाह को महसूस हुआ कि मेरे असहाब अभी भी घबरा रहे हैं। तो रसूलुल्लाह ने ये कहा अपने असहाब से, अलन यकफ़ियकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़लिन। मेरे असहाब, अच्छा ये बतलाओ, अलन यकफ़ियकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइका, क्या अल्लाह अगर 3000 भेज दे तब काफी होगा कि ना होगा? रब ने तो फैसला किया था 1000 का। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि 3000 भेज दे तो कैसा रहेगा, काफी हो जाएगा? रसूलुल्लाह को चाहिए कि अपने रब से बातें करते। रसूलुल्लाह अपने असहाब से बात करते हुए खुद ही कह रहे हैं कि 3000 भेज दें तो काफी होगा। रसूलुल्लाह के रब, हम सब के रब ने रसूलुल्लाह को पकड़ा नहीं,
کہ محمد یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے 1000 کا فیصلہ لیا تھا، تم 3000 بڑھایا اپنے من سے۔ کہا کوئی بات نہیں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی مانی اس نے اللہ کی مانی، رسول کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو میرے محبوب میں نے تو 1000 کہی تھی، اب تم نے 3000 کر دیا، گویا 1000 پر 2000 کا مزید اضافہ کر دیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 125 کی آیت جو ہے وہ یہ ہے ان تصبروا وتتقوا، اگر یہ لوگ جمے رہے اور مجھ سے لو لگائے رہے تو بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، 3000 تو اے میرے محبوب آپ کے کہنے کی وجہ کر میں ابھی بھیج رہا ہوں۔ حکم ہوا فرشتوں وردی پہن لو، گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، ہتھیار لے لو، جبریل تم کمانڈر ان چیف بن جاؤ، نکل جاؤ، میرا محبوب 3000 کا فیصلہ کر چکا ہے، نکل جاؤ۔ اور 2000 بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، 2000 کو کہا کہ تم تیار رہو۔ کیا مطلب ہوا کہ جب میرے محبوب کو یہ ضرورت محسوس ہو اور میرے محبوب کی ماننے والی امت صحابہ کرام جیسی جماعت کو یہ محسوس ہو کہ مزید چاہیے تو تم 2000 تیار رہو، تم کو پھر فوراً اتر جانا ہے میدان بدر میں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح سے یہ مقام بدر، معرکہ بدر سجا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ 70 بڑے بڑے مشرکین چودھری جہنم واصل ہوئے، جہنم رسید ہوئے، اور 70 ذلت رسوائی کی زنجیروں میں جکڑ کر کے اسٹیٹ آف مدینہ میں لائے گئے۔ اب فیصلہ ہوا کہ ان 70 کے ساتھ کیا ہوگا۔ مشورے آ رہے ہیں چھوڑ دیا جائے، مشورے آ رہے ہیں جرمانہ لے لیا جائے، مشورے آ رہے ہیں کہ یہ کر لیا جائے وہ کر لیا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ آتا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج یوم الفرقان ہے، آج حق اور باطل کے امتیاز کا دن ہے، ہمیشہ کے لیے حق الگ ہو جائے، ہمیشہ کے لیے باطل الگ ہو جائے، وہ دن ہے۔ قرآن نے اس کو یوم الفرقان کہا۔ عمر کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میرا تو مشورہ یہ ہے کہ ان 70 کو ایک لائن میں کھڑا کیا جائے، یہ میرے دشمن نہیں، یہ اللہ کے دشمن ہے، ان اللہ کے دشمنوں کو ایک صف میں کھڑا کیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سب مکہ کے لوگ ہیں، اور حضرت عمر ابو بکر یہ سب بھی کہاں کے ہیں؟ یہ سب بھی تو مکہ ہی کے ہیں، 1 سال پہلے آئے ہیں، آج نہ مدینہ کے ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ان سب میں کا کوئی نہ کوئی، ہم سب میں کا کسی نہ کسی کا رشتہ دار ہے۔ آج اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیجئے ہم مسلمانوں کو، اور تلوار ہاتھ میں دیجئے، اور یہ کہیے کہ جس کا جو رشتہ دار ہے، مسلمان رشتہ دار اپنے اس کافر رشتہ دار کی گردن اڑا دیا جائے، تاکہ پتہ چل جائے کہ اسلام کے ساتھ وفاداری ہے یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وفاداری ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے سامنے کوئی رشتہ داری نہیں، اسلام کے سامنے کوئی تقریب نہیں، اسلام کے سامنے کوئی رسوم و روایات نہیں، اسلام کے سامنے کسی کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے۔ یہ جو کچھ ہوا، اللہ کی مدد آئی اور اسلام ہمیشہ کے لیے سرخرو ہوا اور کفر ہمیشہ کے لیے ذلیل ہوا۔ یہ ہوا کیسے؟ ایک آیت اور ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ یہ لفظ بڑا پیارا ہے، خاص طور پر یہ لفظ اذلہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لقد نصرکم اللہ، میں نے تمہاری مدد کی ہے بدر کے دن۔ کیوں مدد کی؟ انتم اذلہ، تم کمزور تھے، تم محسوس کر رہے تھے کہ میں کمزور ہوں۔
محققین بیان کرتے ہیں نقطہ بڑا پیارا کہ اگر کوئی شخص کمزور ہے اور وہ یقین کرے کہ میں کمزور ہوں اور پھر مدد مانگے اللہ سے تو اللہ اس کو طاقت دے گا. اگر کوئی بے عزت ہے سماج میں اور وہ محسوس کرے کہ میں بے عزت ہوں اور وہ عزت مانگے تو اللہ عزت دے گا. اگر کوئی علم مانگتا ہے اللہ سے تو علم مانگنے سے پہلے اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہم جاہل ہیں, جہالت کا اقرار کرے اور پھر مانگے علم اللہ سے تو وہ علم دے گا. اگر کوئی قوم مغلوب ہے اور یہ مغلوب قوم غلبہ چاہتی ہے تو اس کو ماننا پڑے گا کہ ہم مغلوب ہیں, غلبہ اے رب تو ہی دے سکتا ہے, اب پھر غلبہ مانگے. دھیان ہو دولت پر, دھیان ہو علم پر, توکل ہو اپنی طاقت پر, توکل ہو اپنی تعداد پر, اور مدد بھی مانگ رہا ہے, نہیں آئے گی مدد. مدد آنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تم کچھ نہ ہو اس کا اقرار کرو, اس کو مانو, اب پھر ہماری طرف ہاتھ اٹھاؤ تب ہم مدد کریں گے. لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. دوستو, بزرگوں, دینی بھائیوں, آج اس بدر کے واقعے پر ایمان رکھنے والی اس قوم کی جو صورتحال ہے, اسلام جو آج زبوحالی کا شکار ہے, اسلام کو ماننے والی امت جو مایوسی, اداسی, پست ہمتی, زوال, پژمردگی کی شکار ہے, شکار ہوتی جا رہی ہے. اور یہ روگ ہمارے جسم کو, ہمارے دل کو, ہمارے دماغ کو, ہماری فکر کو, ہماری سوچ کو ایک دم روگی بنایا جا رہا ہے. ان تمام روگ کا ایک ہی علاج ہے, ان تمام روگ کی شفا ایک ہی میں ہے, اور وہ معرکہ بدر سے ملنے والے پیغام میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو معرکہ بدر کے پیغام کو سمجھنے اور پھر اس کو لے کر اٹھ کھڑے ہونے کی اجتماعی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قاد وقام. وصل على جميع الانبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين. وعلى افضل البشر بعد الانبياء بالتحقيق امير المؤمنين سيدنا ابي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار رضي الله تعالى عنه. وعلى مزين المنبر والمحراب امير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وعلى كامل الحياء والايمان امير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وعلى مظهر العجائب والغرائب امير المؤمنين سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه. وعلى الامامين الهمامين السيدين الشهيدين ابي محمد الحسن وابي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما. وعلى امهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها. وعلى عميه الشريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما. وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى أعظم.